عمران خان اور بشرا بی بی کے کیس کو ڈسکس کریں گے اور سر سے پوچھیں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو عدت کا کیس جس کا ریسنٹلی اس کا فیصلہ آیا ہے اور جج قدرت اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے جس سے تمام پاکستان کی خواتین کی قسمت جڑی ہوئی ہے، تمام پاکستان کی خواتین کے لیے وہ فیصلہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ تقریباً پورے کنٹری پریویل کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اپنی نوعیت میں مختلف ہے کیونکہ اس کے ساتھ اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عام فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو آئیں آج سر سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے، غلط ہے، کیا یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا اس طرح سے یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ پورے پاکستان کی عوام کا ہی کنسرن نہیں ہے بلکہ اس نے ایک بڑا سیریس کنسرن پاکستان کی خواتین کے دلوں میں پیدا کر دیا، ایک ایسا وسوسہ پیدا کر دیا ہے اور ان کے بنیادی حقوق کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی۔ کبھی پاکستان میں فیصلے ہوتے رہتے ہیں، کنٹرولڈ فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام سے کبھی وکلا کمیونٹی اتنی مایوس نہیں ہوئی جتنا مایوس اس فیصلے نے کیا ہے، جس کا کہ فریمنگ آف چارج کے وقت ہی مجسٹریٹ صاحب کو، جج صاحب کو اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے تھا، اس کیس کو، پروزیکیوشن کے کیس کو، اور چارج ہی فریم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری پروسیڈنگ جو ہیں یہ ایب انیشو وائڈ ہیں۔ جو قانون کا طالب علم ہو، قانون سیکھا ہو، قانون پڑھا ہو، اگر قانون کی بنیادی ABC بھی پڑھی ہوئی ہو تو وہ اس قسم کا فیصلہ اتنی جو ہے لا علمی قانون سے آپ توقع نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو ہی ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ تھا جس قسم کی اس کی ورڈنگ ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس پہ آپ کو ریئیکشن صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں نظر آئے گا، اس پہ ریئیکشن اور اس کی کنڈمنیشن۔ اور ایسے فیصلے یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تھی، لیکن کبھی آپ نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کی بنیاد پر وہ ایز اے پریسیڈنٹ سپریم کورٹ نے کبھی نہیں اس کو استعمال کیا۔ کبھی سپریم کورٹ میں کسی نے 109 کے PPC کی دفاع کے حوالے سے کبھی اگر اس فیصلے کا ریفرنس دیا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تو چھوڑے، نیچے سیشن کورٹ بھی وہ بھی کہتا ہے کہ جی پلیز اس فیصلے کو رہنے دیجیے، اور اس فیصلے کو جو جہاں بہت سے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ فیصلے آئے ہیں ان میں ایک اور سیاہ فیصلے کا اضافہ ہوا ہے۔ سر اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا یہ فیصلہ اسلامک جورسپروڈنس کی کنٹرڈکشن ہے؟ کیا یہ فیصلہ وہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے جو فیصلے موجود ہیں، عدت کے معاملے میں بہت سارے کیسز آئے اور ان کے فیصلے ہو چکے ہیں، کیا ان فیصلوں کی اور جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے دیے تھے اور اسلامک جورسپروڈنس کے مطابقت میں یہ فیصلہ نہیں ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں؟ یہ دیکھیے، نہ تو یہ پاکستانی قانون کے مطابق، نہ یہ فقہ کے مطابق ہے، اسٹیبلشڈ فقہ فتاوی تقریباً تمام مسالک کے جو متفقہ فقہ ہیں ان کی آراء کے منافی ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے منافی ہے، جس میں یہ بیسک پرنسپل طے ہوا۔ اور اس میں بڑی حیران کن بات ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ 90 دن کہاں سے لیے انہوں نے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے اور ویری نیکسٹ ڈے کیونکہ جو ہے اس کے پیریڈز ہو جاتے ہیں تو 3 طہر کی ریکوائرمنٹ ہے، تو 3 طہر، ایک طہر کا تو پیریڈ، اس کا مطلب ہے باقی تو 90 دن نہیں رہیں گے، وہ 30 دن تو یہی ختم ہو گئے۔ یعنی کہ اس میں جورسپروڈنس میں یہ 3 طہر کی بات ہے، 3 طہر کا ورڈ ہے، اس میں 3 سائیکل پاکیزگی کے ریکوائرڈ ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کسی ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر سے، کسی ایکسپرٹ سے، میڈیکل ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے تو یہ 30 ڈیز نہیں ہے، اور ہر خاتون سے مختلف ہیں، یہ پیریڈز مختلف ہوتے ہیں، اور ایج کے حساب سے بھی اس کا ڈفرنٹ اثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہت ارلی ہو جاتے ہیں، اولڈ ایج ویمن ہو تو اس کے ذریعے بات ہے، اس کا اپنا ایک، اور سائیکل اگر کسی وقت سائیکل ڈسٹرب بھی ہو تو اس وقت تو بہت ارلی اور فریکوینٹلی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس کو کسی خاتون کو فریکوینٹلی وتھ فریکوینٹ پروسیس کے ذریعے کچھ جو اس کی میڈیکل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے، کوئی ہارمونز کے ایشو کی وجہ سے
بہت ارلی ہو جاتے ہیں ایسے کہ 2 ہفتے بعد ہوتا ہے, 3 ہفتے کے بعد پاسبلٹی ہوتی ہے. اگر ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر, اور بہت ارلی ختم بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ پیریڈ کاؤنٹ ہوگا. اسی لیے جو ہے شریعت میں کہا گیا ہے, اور ہماری جو اعلیٰ عدالتوں کے نظائر ہیں ان کے مطابق بھی اس عورت کی وٹنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس دن کہتی ہے کہ کس دن یہ میری مدت ہے عدت کی پوری ہو گئی. تو انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں کو اگنور کیا گیا. اس میں ایکسپرٹ وٹنسز بھی نہیں لیے گئے, اس میں جو ہے جو فقہا کے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹوں کو بھی اس آرڈر کے اندر ڈسکس نہیں کیا گیا. میڈیکل جورسپروڈنس کو بھی اگنور کیا گیا. جی, اس کو بھی اگنور کیا گیا. تو یہ اٹس ویری اسٹرینج, اور یہ اس کے بڑے فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. یہ اس قسم کے فیصلے یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ نہ اس قسم کے فیصلے دیے جانے چاہیے, کیونکہ یہ ایک عورت کے خلاف فیصلہ نہیں ہے بلکہ پوری پاکستان کی جتنی خواتین ہیں ان کے خلاف ایک مثال قائم ہو گیا ہے یہ فیصلہ. کل کوئی بھی خامند جو ہے جس کی طلاق ہو گئی ہوگی, وہ اپنے اس عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو وہ اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے بدنیتی کے تحت اس قسم کی درخواستیں دے دے گا. اور یہ آپ نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب دوسری شادی ہوگی وڈرا کا, وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو طلاق بھی نہیں دی. یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا, ایک بہت بڑا یہ کیس تھا. اس کیس کو ایک پراپرلی ہر طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. اس میں اسلامک جورسپروڈنس کو اور میڈیکل جورسپروڈنس کو خصوصی اہمیت دی جانی چاہیے تھی, خاص طور پر اسلامک جورسپروڈنس کو, کیونکہ اسلامک جورسپروڈنس ہی پریویل کرتی ہے پاکستانی لا کے اوپر. کوئی بھی ملک میں ایسا قانون یا ایسا فیصلہ نہیں آ سکتا جو فقہ اور شریعت کے اگینسٹ ہو. تو اس میں ایک نہ کوئی فقہ کا کوئی ایکسپرٹ لیا گیا اس فیصلے کے اندر, نہ ہی اس کو, کیونکہ بیسیکلی یہ جو فیصلہ تھا یہ شریعت کے ساتھ اس کی جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ جڑا ہوا ہے. تو دیکھیں, شریعت اور فقہ کو تو آپ بعد میں رکھ لیں, آئین بھی پڑھا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ اور کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام نچلی عدالتوں پر بائنڈنگ ہوتے ہیں. جس طرح ہیسٹیلی یہ فیصلہ کیا گیا, یہ تو انصاف کا قتل ہے, اور یہ بڑی غلط روایت پاکستان کے اندر ڈلی ہے. اس کو قطع نظر ہماری کسی سے سیاسی وابستگی نہیں ہے, نہ جو کلائم اس میں جو ملزمان ہیں نہ ان سے کوئی سیاسی وابستگی ہے, لیکن ایز اے ہیومن بینگ اور ایز ہم بنیادی انسانی حقوق کے لیے ہر قانون دان کی, ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ کنڈیم بھی کرے اور اس کے حقوق کے لیے الفاظ وہ آواز بھی اٹھائے. اس لیے کہ اگر آپ آج آواز نہیں اٹھاتے تو کل آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو اسی قسم کی جو ہے پرسیکیوشن, جب پروسیکیوشن بھی نہیں ہوتی, اس قسم کی چیز کے لیے پروسیکیوشن ورڈ نہیں مناسب ہوتا, ایسی چیزوں کے لیے ہمیشہ پوری دنیا میں پرسیکیوشن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. سر, یہ کہا جاتا ہے نا کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے چاہیے. آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق تمام وہ تقاضے پورے کیے جانے چاہیے اور کسی کو انہرڈ کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ, اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک عجلت دکھائی گئی ہے, اور ایک اہم فیصلہ جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ تھا, جو پاکستان کے اوپر پریویل کرنا تھا اس فیصلے نے, تو اس فیصلے میں بہت زیادہ جو ہے نا اجلت کا سے کام لیا گیا. سر بہت شکریہ آپ کا. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی دھجیاں اکھاڑی گئی ہیں اس کے اندر, اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں اپنے 34 سال پریکٹس کو ہو گئے ہیں اور اس کے اندر پہلی دفعہ اس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے. اس کو کوئی بھی لیگل آئی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرے گی, اس میں بہت سارے بلنڈرز نظر آئیں گے. بہت شکریہ سر. اور ایک اور میں چیز آپ کو یہاں پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ اس قسم کی جو یہ میریجز ہیں, اگر کوئی اس قسم کا افیکٹ ہوگا بھی تو یہ انلیگل نہیں ہوگی, ایٹ دا موسٹ ارریگولر ہو جائے گی, کہ جو اس پیریڈ کے بعد وہ ویلیڈیٹی اس کی ہو جائے گی. یعنی کہ انلیگیلٹی اور ریگولیرٹی میں فرق ہے. اس کویشچن کو بھی ڈیٹرمن نہیں کیا جو یہ جو انلیگیلٹی ہے یا ریگولیرٹی ہوتی ہے وہ اس کو آپ امینڈ کر سکتے ہیں, وہ امینڈیبل ہوتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انریگولیرٹی ہے, تو ایٹ دا موسٹ یہ انریگولیرٹی ہوتی کوئی. بہت شکریہ سر. اس کی وجہ سے میرج ختم نہیں ہو سکتی, نہ میرج ختم ہوگی. اچھا, اس میں میرج ختم نہیں ہوگی, میرج ختم بھی نہیں ہوئی. ہاں, میرج ختم نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی. یہ اس قسم اور ایک اور ایشو میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ, جو کہ یہ عدت کی مدت کی جسٹیفیکیشن شریعت نے کیا ہے, کیوں یہ پیریڈ رکھا گیا ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو اس میں اگنور کیا گیا. کہ عدت کا پیریڈ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر عورت, اور یہ 3 طہر کا پیریڈ اس
کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اگر عورت پچھلے خاوند سے پریگننٹ ہوئی ہو تو یہ سرٹینٹی کے ساتھ 3 طہر کے بعد کنفرم ہو جائے کہ وہ عورت پریگننٹ اگر تھی اور اس کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پیریڈ کے درمیان تو وہ پچھلے خاوند کا کنسیڈر ہوگا, اور اگر کلیئر ہو جاتی ہے 3 طہر کے ساتھ تو پھر اس کی کنسیپشن اگر ہوتی ہے, پریگننسی ہوتی ہے, تو وہ دوسرے شوہر کا جو ہے اولاد ہوگی. تو اس کی مین اسپرٹ, اس کی جسٹیفیکیشن, اس کا ریشنل عدت کی مدت کا مقرر کرنا جو ہے اس کے پیچھے یہ ریشنل ہے. اور آپ نے دیکھ لیا اتنے سال شادی کو, تو اب کتنے سال ہو گئے لیکن کوئی بچہ نہیں ہوا, لہٰذا اس کے اندر پیٹرنٹی کا بھی کویشچن ارائز نہیں ہوتا, تو لہٰذا عدت والی جسٹیفیکیشن ادروائز بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے. جیسے کہ ایک خاتون اگر غیر شادی شدہ ہے اور ان کی نکاح ہو گیا لیکن شادی نہیں ہوئی, تو ایسی خاتون کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کا پیریڈ ضروری نہیں ہے, وہ دوسرے دن ہی نکاح کر سکتی ہے. اگر کیا اور اس کی کنزیومیشن نہیں ہے, کنزیومیشن نہیں ہے. ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ بھی وہ عورت ہی کنفرم کر سکتی ہے کہ کیا جب اس کو ایکچولی طلاق ہوئی تو کیا اس سے پہلے کتنے عرصے تک اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کیے, تو اس کی بھی کنفرمیشن وہ عورت ہی دے سکتی ہے. کہ اس میں اس عورت کا سٹیٹمنٹ واز سفیشینٹ ٹو تھرو دس کیس آؤٹ آف دی کورٹ. آؤٹ آف دی اسٹار وٹنس ہے اس کیس میں عورت, اور اسی کی جو وٹنس ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. خاوند کا تو سیریس کنفلکٹ, فارمر ہسبینڈ کا سیریس کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے اندر, وہ انٹرسٹڈ وٹنس ہے, اس وٹنس کو ریلائی نہیں کیا جا سکتا شریعت کی روح سے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے فقہ اور شریعہ کے متعلق بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا, اور آپ فقہ اور شریعہ کے طالب علم رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور آپ نے وہاں سے بہت زیادہ جو ہے علم حاصل کیا اس حوالے سے, اور اس علم کا ہمیں بھی فائدہ ہوا اور آج ہم نے اس سے استفادہ حاصل کیا. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو.